بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جنرل سائنس جماعت نہم کلاس 9th کی بک, اس کے 3rd چیپٹرز کی ویڈیوز بنانے کا عمل جاری ہے, اور تیسرا باب یعنی 3rd چیپٹر ہے بایو کیمسٹری اور بایو ٹیکنالوجی, بایو کیمسٹری اینڈ بایو ٹیکنالوجی. اس کی نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں اپنی آج کی نیکسٹ ویڈیو کی جانب, اور نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے 3.6 فصلوں کی بہتری میں بایو ٹیکنالوجی کا کردار. دا رول آف بایو ٹیکنالوجی ان دی بیٹرمنٹ آف کراپس. تو اس کا سب سے جو پہلا جو اس کا پراپرٹی ہے وہ ہے, پہلی خصوصیت, جڑی بوٹیاں تلف کرنے کی صلاحیت, ویڈ کلنگ ایبلٹی. ہربیسائڈز ایسے کیمیائی کمپاؤنڈز ہیں جو کہ فصلوں میں غیر ضروری پودے مثلاً جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ہربیسائڈز جو ہے یہ سپرے کی شکل میں جو ہے یہ پودوں کے اوپر ان کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے, اور جو فصل کے اندر جو غیر ضروری جڑی بوٹیاں اگ پڑتی ہیں جو کہ فصل کو نقصان پہنچاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے فصل کے اندر بیج یا اس کے اندر جو پھل ہوتا ہے وہ کم مقدار میں ہوتا ہے, تو اس کے لیے یہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. ان کو ہربیسائڈز کہتے ہیں, یعنی ان کا کام جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا ہوتا ہے. تو ہربیسائڈز ایسے کیمیائی کمپاؤنڈز ہیں جو کہ فصلوں میں غیر ضروری پودے مثلاً جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. بعض اوقات یہ ہربیسائڈ جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ اصل فصل کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. مثلاً کم طاقتور سائنامائڈ کا استعمال نہ صرف جڑی بوٹیوں کو مار دیتا ہے بلکہ یہ تمباکو کے پودوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. انہوں نے تمباکو کے پودوں کی مثال دی ہے, تو ان کے اوپر اگر اس کو سپرے کیا جائے تو یہ جڑی بوٹیوں کو بھی ختم کرتا ہے اور ساتھ ساتھ تمباکو کے پودوں کو جن کو کہ بچانا ہوتا ہے ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. تمباکو کے پودے میں ایسے جین منتقل کیے جاتے ہیں جن سے پودا ہربیسائڈز کے خلاف نہ صرف مدافعت پیدا کرتا ہے بلکہ یہ پودے کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. تو تمباکو کے پودے میں یہ پرابلم ہے کہ جب اس کے اوپر ہربیسائڈ یعنی جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے سپرے کیا جاتا ہے تو جڑی بوٹیاں تو ختم ہوتی ہیں لیکن ساتھ تمباکو کے پودوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. تو جو ایکسپرٹس ہیں ایگریکلچر کے, انہوں نے کیا کیا, ایسا جین تیار کیا جو کہ تمباکو کے پودے کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. اب پودے کے اندر ایک خوبی تو یہ پیدا ہوتی ہے اس جینز کی وجہ سے کہ جب ہربیسائڈز کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے, سپرے کیا جاتا ہے, تو ان کو جو جڑی بوٹیاں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور جو تمباکو کے پودے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچتا, اور ساتھ ساتھ وہ جینز ان کی نشو و نما کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ پہلی خصوصیت آ گئی. دوسری آ گئی پیسٹ کے خلاف مدافعت. تو یہ جڑی بوٹیاں تھیں نا, تو پیسٹ کیا ہوتے ہیں, ایسے وائرس, ایسے بیکٹیریا, ایسے چھوٹے کیڑے مکوڑے, ایسے جاندار جو پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, جن میں سنڈیاں ہوتی ہیں زیادہ تر اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. بیٹی جین کیڑے مکوڑوں اور پیسٹ چھوٹے جانور کے خلاف پودوں میں مدافعت پیدا کرتا ہے, اس لیے کپاس کے پودوں میں یہ جین منتقل کیا گیا ہے. تو جو کپاس کے پودے ہیں ان کے اوپر جو کیڑے مکوڑے ہیں نا یہ بہت زیادہ حملہ کرتے ہیں, ان کے پتوں کو کھاتے ہیں, ان کے اندر جو کاٹن پیدا ہونا ہوتا ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. لہٰذا بیٹی جین جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک تیار کیا جس کا نام ہے بیٹی جین. یہ کیڑے مکوڑوں اور پیسٹ یعنی چھوٹے جانوروں کے خلاف پودوں میں مدافعت پیدا کرتا ہے, اس لیے کپاس کے پودوں میں یہ جین منتقل کیا گیا ہے. اس جین کی منتقلی سے کپاس کے پودے کیڑوں کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں. سال 2002-2003 میں صوبہ سندھ میں ایفڈ کے حملے سے گندم کی فصل بری طرح تباہ ہو گئی. ایفڈ کیا ہے, یہ ایک پیسٹ ہے, تو اس نے گندم پہ حملہ کیا اور فصل بری طرح تباہ ہو گئی, جس کے کنٹرول کے لیے بہت زیادہ مقدار میں کیڑے مار ادویات کا سپرے کیا گیا, جس کی وجہ سے زیادہ سرمایہ ضائع ہوا. اس کے مؤثر کنٹرول کے لیے گندم کی ایسی قسموں کا انتخاب کیا گیا جو کہ ایفڈ کے خلاف مدافعت پیش کرتی ہیں. اس طرح جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے اس مسئلے پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے. نمبر 3, فصل کی پیداوار میں اضافہ, امپروومنٹ آف کراپ ییلڈ. پودوں کی نئی اقسام کی تیاری کے لیے مروجہ طریقے کے مطابق زیادہ پیداوار والی اقسام کی تیاری کے لیے بہت زیادہ عرصہ درکار ہے. مروجہ طریقہ کیا, جو طریقہ جس طریقے کا رواج عام رواج ہے, یعنی عام رواج کے طریقوں سے پودوں کی جو نئی اقسام کی تیاری ہے اس میں بہت زیادہ عرصہ لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے.
जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इस अरसे को खातर हद तक कम करके नहायत कलील अरसे में ऐसी इकसाम तैयार की गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैदावार देती हैं, यानी कम अरसे में फसलें उगती हैं और ज़्यादा पैदावार देती हैं। जो हमारे मरवजा तरीके थे, जो रवायती तरीके थे, उनमें फसलें देर से होती थीं और उनकी पैदावार भी कम होती थी। तो जी स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी यहीं पे फिनिश होता है। आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 3.7 टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।